جو اللہ کی ذات سے منکر ہیں۔ امام اعظم آخری بات، امام اعظم ابو حنیفہ سب کو رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مسلک پر ہم ہیں، جن کے مسلک پر نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کون تھے؟ یہ وہ شخص تھے جنہیں خواب میں 100 مرتبہ اللہ کریم کی زیارت نصیب ہوئی، 100 مرتبہ اللہ کریم کی زیارت نصیب ہوئی۔ امام ابو حنیفہ سے ایک داہری کا مناظرہ ہو گیا، کس کا؟ داہری کا، جو خدا کا منکر تھا، اپنے مذہب کا بہت بڑا آدمی تھا اور خدا کا انکار کرنے والا امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے آیا۔ داہری نے امام اعظم ابو حنیفہ کو چیلنج پیش کیا کہ کوئی ہے جو میری بات کا جواب دے سکے۔ بادشاہ معتصم باللہ اس وقت کا بادشاہ تھا، اس کا دربار سجا ہوا تھا اور وہ منبر پر بیٹھا تھا، چیلنج پہ چیلنج کر رہا تھا، کون ہے جو میری بات کا جواب دے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں اور بھی علماء تھے، بڑے بڑے علماء، لیکن خاموش۔ امام اعظم نوجوان لڑکے تھے، نوجوان خون میں جذبہ ہوتا ہے، شدت و طرب ہوتی ہے، امام اعظم سے خاموش نہ رہا گیا۔ امام اعظم کھڑے ہو گئے، کہا میں جواب دیتا ہوں، پوچھو۔ اس داہری نے جو خدا کا انکار کرتا تھا، خدا کے وجود کا منکر تھا، اس نے پہلا سوال یہ کیا، یہ بتاؤ کہ اللہ رب العالمین سے پہلے کون تھا؟ اللہ سے پہلے، آپ کہتے ہیں ساری کائنات سے پہلے اللہ تھا، تو پھر اللہ سے پہلے کون تھا؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ بتاؤ اللہ کس طرف ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کا منہ کس طرف ہے؟ تیسرا سوال اس نے یہ کیا، اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے امام اعظم ابو حنیفہ کو توفیق دی، کہا بادشاہ سلامت، اس کے سوالوں کا جواب تب دوں گا، اسے نیچے اترواؤ، میں ممبر پر بیٹھوں گا۔ جو اہل علم ہوتے ہیں ممبر پہ بیٹھتے ہیں، امام اعظم ممبر پر بیٹھ گئے، وہ جو دہری تھا نیچے اتر گیا، بادشاہ نے اسے نیچے اتار دیا۔ امام اعظم نے فرمایا گنتی آپ کو آتی ہے؟ اس نے کہا، امام اعظم نے کہا ہاں آتی ہے۔ دہری نے کہا، تو امام صاحب نے فرمایا چلو گنو 1 سے لے کر 10 تک۔ اس نے گنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ امام صاحب نے فرمایا ذرا اس طرح کرو، 10 سے پیچھے گننا شروع کرو۔ اس نے بڑی مشکل سے گنا 10 9 8 7، اسی طرح 6 5 4 3 2 1، اور کہا 1 سے پہلے کیا ہے؟ وہ خاموش۔ امام صاحب نے فرمایا کہو خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ کہا کچھ ہو تو کہوں۔ امام اعظم نے فرمایا جب لفظوں میں واحد جو ہوتا ہے اکیلا، ایک طاق، جب طاق لفظ، ذرا سمجھو بات بڑی علمی ہے، شاید میں آپ کو سمجھا سکوں، آپ سمجھ سکیں، توجہ۔ جب الفاظ میں گنتی میں جو ایک ہے، طاق عدد ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، اس سے پہلے کچھ نہیں، تو اللہ کی ذات بھی ایک ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، اس سے پہلے وہ پہلے سے تھا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، نہ اس سے پہلے کوئی تھا نہ اس کے بعد کوئی تھا۔ پہلے سوال کا جواب ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ اس نے دوسرا سوال کیا اللہ کس طرف دیکھ رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک شمع منگوائی، یہ موم بتی، اس کو جلوایا، جب جل گئی کہا بتاؤ اس کی روشنی کس طرف جا رہی ہے؟ کہا ہر طرف جا رہی ہے۔ کہا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، میرے اللہ کی مثال بھی اس طرح ہے، ہر طرف اللہ کی ذات ہر طرف دیکھ رہی ہے، ہر وقت دیکھ رہی ہے۔ کہا اچھا تیسرا سوال یہ تھا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ امام اعظم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے اس وقت آپ کو ذلت سے بادشاہ کے سامنے ممبر سے اتار کر مجھے عزت دے کر ممبر پر بٹھا دیا، اللہ اس وقت یہی کر رہا۔ تو اس دہری کو لاجواب کر دیا، اس دہری کو لاجواب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا